اللہ الرحمن الرحیم. بزم عشق کی 10ویں نشست کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر حماد. میرے ساتھ مولانا احمد شاہ جمالی صاحب موجود ہیں. سر ہماری یہ 10ویں نشست جو ہے یہ ہم لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں، اور میری بڑی خواہش ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ ینگ لوگ ملیں جو قرآن کو بڑے اچھے طریقے سے پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور اس کو آگے لے کے جائیں. سر حالات حاضرہ کی سب سے پہلے ایک بات کریں تو ایسا ٹرینڈ نظر آتا ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی کام ہوتا ہے اور اس کے بعد جتنے بھی سوشل میڈیا پہ ہمارے مفکر اور اسکالرز ہیں وہ سارے اس پہ تبصرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ویسے بھی ایک ایسی خبر کا تبصرہ کرنا کہ جو خبروں میں ہے اس سے وہ شہرت بھی ملتی ہے اور باقی بھی معاملات ہوتے ہیں. تو جیسا کہ یورپ میں ڈنمارک میں غالباً انہوں نے قرآن مجید کو جو ہے وہ جلا کے اس کی بے حرمتی کی ہے، اور اس پہ احتجاج بھی کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں. سوشل میڈیا پہ بھی اس پہ کافی حد تک احتجاج کیا جا رہا ہے. تو مجھے ایک دوست نے دعوت دی اور انہوں نے کہا کہ آپ ان چیزوں پہ لکھا کریں. انہوں نے کہا آپ ان چیزوں پہ بولا کریں اور ان چیزوں پہ لکھا کریں. تو میں نے کہا کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ دیکھیں کتنی زیادتی انہوں نے کی ہے کہ قرآن پاک کو جلا دیا، اس کی بے حرمتی کی ہے. میں نے کہا ہاں جی بالکل، میں بالکل کنڈیم کرتا ہوں کہ انہوں نے زیادتی کی ہے قرآن پاک کو جلا کے، اس طرح قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے. لیکن ہم بھی تو پچھلے 200 سال سے قرآن پاک کی بے حرمتی ہی کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کہہ دیا کہ یہ اس کو پڑھ لو عربی میں اور مردوں کو اس کا ثواب ہوگا، اور اس کے جو ہیں بے شک وہ ہوتا ہے، اور اس کے باقی ہم نے چیزیں بنا دی کہ اتنی دفعہ وہ مساجد میں بھی تراویح میں وہ جا رہا ہے. اور سارا کچھ کرنے کے باوجود اگر ہم اس قرآن کو سمجھ نہیں رہے، اگر ہم اس کو اگر ہم نے اس کو گناہ و ثواب کی کتاب بنا دیا بجائے اس کے کہ وہ زندگی کا مینول ہوتا، بجائے اس کے کہ ہم اس سے اس بارے میں ہدایت لیتے کہ زندگی ہماری لائف کیسے گزارنی ہے، ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، تو کیا یہ اس کی بے حرمتی نہیں ہے؟ اور یہ ہم کتنے سو سالوں سے وہ بے حرمتی ہم جب سے زوال شروع ہوا ہے ہم وہ بے حرمتی پہ بے حرمتی کیے جا رہے ہیں. تو اس پہ بھی ضرور سوچنا چاہیے. جب ہم مغرب میں اسلام کی بات کرتے ہیں، مغرب میں جب ہم ان کے اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ جو بتا رہے ہیں وہ تو بڑا زبردست مذہب ہے، بڑا حسین ریلیجن ہے، لیکن آپ ہمیں خواب نہ دکھائیے. آپ ہمیں کوئی ایسی جگہ بتا دیجئے جہاں پہ آپ نے اس کو اپلائی کر دیا ہے. آپ کوئی ایسی جگہ دنیا کا کونا بتا دیں کہ جہاں پہ جیسے آپ کہتے ہیں ایسا ہونا چاہیے ویسا ہو رہا ہے. اور یہ سارے نہ ہونے کے پیچھے وہ جو سارا اتنا پیارا جو دین ہے اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہم نے کر دیا، اس کے سب سے بڑی جو چیز اس کے پیچھے ہے وہ نفاق ہے اور وہ منافقت ہے. یہ ٹاپک انتہائی اہم ترین ہے، اور اس پہ میں سارے لوگوں کو، سارے سامعین کو دعوت بھی دیتا ہوں کہ آپ ضرور سوچئے گا کہ کیا آپ کے گھر میں تو قرآن کی بے حرمتی نہیں ہو رہی؟ کیا آپ روزانہ اس بے حرمتی سے بچنے کے لیے قرآن کو کھول کے ترجمے کے ساتھ آپ اس کو پڑھ لیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کر لیں، تو شاید آپ ثواب و گناہ سے نکل کر اس طرف آ جائیں کہ اللہ کریم اس کائنات کا خالق جس نے اس کائنات کو بنایا وہ آپ سے بات کر رہا ہے، وہ آپ سے مخاطب ہے، وہ آپ کو کچھ بتانا چاہ رہا ہے، اور ہم ہاتھ باندھے اس کے سامنے کھڑے ہیں اور ادب سے سر جھکائے ہوئے ہیں. وہ بولتا جا رہا ہے اور ہم سنتے جا رہے ہیں، سمجھ ہمیں کچھ نہیں آ رہی کیونکہ وہ عربی میں ہم سے بات کر رہا ہے. تو انشاءاللہ آج کی آیات سر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ان پہ ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم ایسا ایمان لائیں جیسا بے وقوف لائے ہیں. خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بے وقوف ہے لیکن جانتے نہیں. انگلش اس کی ٹرانسلیشن ہے. And when it is said to them, believe as the people have believed, they say, should we believe as foolish have believed? Unquestionably, it is they who are the foolish, but they don't know it. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا
وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں۔ And when they meet those who believe, they say, "We believe." But when they are alone with their evil ones, they say, "Indeed, we are with you. We were only mockers." اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ Allah mocks them and prolongs them in their transgression. They wander blindly. جی سر، یہ تینوں آیات ہمارے سامنے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی آپ بات فرمائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس مضمون وہی سابقہ ہے جیسا کہ آپ فرما رہے تھے کہ یہاں ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جو ظاہری نشانیاں ہیں، علامات ہیں، اللہ نے وہ ذکر فرمائی۔ جی جی ایک تو یہ کہ وہ مومنین کے ایمان لانے کو بے وقوفی سمجھتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے احکامات کو پورے طریقے پر ان پر عمل پیرا ہو جاتا ہے تو یقینی بات ہے اسے بہت ساری دنیاوی مفادات اسے چھوڑنے پڑتے ہیں۔ دنیاوی مفادات جتنے بھی ہیں انہیں چھوڑنا پڑتا ہے جب انسان اپنے آپ کو بالکل سرنڈر کر دیتا ہے اللہ کے در کے سامنے۔ تو یہ چیز انہیں لگتی تھی کہ یہ بہت بے وقوفی والا عمل ہے کہ ایک انسان اپنے فائدے کی ساری چیزیں کیسے چھوڑ سکتا ہے۔ یہ تو صرف محض وہی آدمی کر سکتا ہے جو بے وقوف ہو۔ تو در حقیقت بات یہ ہے کہ جس کی نظر جو ہے اس دنیاوی زندگی تک ہی محدود ہے اور اس دنیاوی زندگی سے آگے وہ دیکھ ہی نہیں پاتا، نہ اس کا یقین ہے، واقعتاً اس کے لیے تو یہ سودا بہت ہی بے وقوفی والا ہے کہ اس جو ایک مرتبہ اسے زندگی ملی ہو اسے بھی وہ آدمی اپنے مفادات کو چھوڑ کر، اپنے فائدوں کو چھوڑ کر بالکل الگ تھلگ اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دے اللہ کے سامنے، تو ظاہراً ان کے لیے یہ بات بالکل معیوب تھی اور عجیب تھی۔ لیکن جو آدمی جس کی نظر جو ہے اس دنیاوی زندگی سے آگے بڑھ جاتی تو یقینی طور پر اس کے لیے یہ سودا بہت سستا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے جیسا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہماری ہر عمل میں چونکہ اس وقت منافقت چھائی ہوئی ہے، عقیدہ ہو یا اعمال ہوں، کہیں نہ کہیں منافقت ضرور ہے ان میں۔ تو اصل میں ہم نے جو اپنا ابتدائی سبق ہے وہاں سے ہمیں شروع کرنا چاہیے، لا الہ سے، یعنی کہ الہاد سے سفر شروع ہوتا ہے کہ کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں جو ملحد ہوتا ہے، دو قسم کے ملحدین ہیں ہمارے معاشرے میں۔ ایک ایک ملحد ہے جو کسی ری ایکشن کی وجہ سے ملحد ہوتا ہے۔ مسلم معاشروں میں عموماً جب یہ قول و فعل کا تضاد دیکھتا ہے مذہبی رہنماؤں میں تو وہ ایک الحاد کی طرف راغب ہوتا ہے، لیکن یہ اس کا الحاد ری ایکشن ہوتا ہے۔ یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے وہ دعائیں مانگتے مانگتے جب اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو بعض لوگ اس قسم کی نفسیات کے حامل ہوتے ہیں، وہ نتیجہ جلدی چاہتے ہیں، تو جب وہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو پھر وہ الحاد کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی ری ایکشن کی وجہ سے ملحد ہوتے ہیں۔ اور ایک وہ ملحد ہے جو اس نے علمی طور پر ایک سفر شروع کیا ہے، اور وہ کلمہ طیبہ کا جو پہلا سٹیپ ہے لا الہ، ابھی اس پر چل رہا ہے کہ کوئی الہ نہیں ہے۔ لیکن یقین کریں یہ جو علمی ملحد ہے یہ اگلے مرحلے تک ضرور پہنچتا ہے۔ لا الہ، لا الہ، یہ جیسے ہی طے کرتا ہے پھر اگلے مرحلے میں الا اللہ، یہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ جو علمی ملحد ہے اس کو سمجھانا، اس کو علمی دلائل کے ذریعے قائل کرنا یہ زیادہ آسان ہے، لیکن جو ری ایکشن سے ملحد ہوتے ہیں وہ بہت خطرناک بن جاتے ہیں۔ ان کی واپسی پھر، کیونکہ وہ علمی تو ہوتے نہیں ہیں، وہ کسی نہ کسی ری ایکشن، جب ان کے سامنے بحث کی جائے تو پھر وہ
और ये सारे मनाजिर जो उनके सामने हैं उन्हीं पर बहस करते हैं। अल्लाह अगर है तो ये क्यों हो रहा है, अल्लाह अगर है तो मेरी दुआएं कबूल क्यों नहीं हुई, अल्लाह अगर है तो ये मुसलमानों पर जुल्म क्यों हो रहा है, अल्लाह अगर है तो ये रिज़्क की परेशानियां क्यों हैं। तो इसलिए हम अगर यहाँ इस फोरम में भी, और यहाँ जो जो ये लोग हमारा ये दर्स सुनेंगे, तो चूंकि ये एक इल्मी फोरम है, हमें अगर कहीं भी हमारे दिल में मुनाफकत है या ईमान की यकीन में कमी है, तो अपना सफर हम ला इलाह से शुरू करें। ला इलाह, कोई इलाह नहीं, यहाँ से सफर का आगाज करें। तो जब इंसान इल्मी तौर पर अपने सफर का आगाज करता है, तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उसके रास्ते आसान भी करते हैं। तो फिर वो यकीन मुख्तम मुहकम हो जाता है कि वाक़ियतन इलाह है, और वो अल्लाह के सिवा कोई नहीं हो सकता। एक तो हमारे मुआशरे में चूंकि इस वक्त पढ़ने का रुझान खत्म हो गया है, खसूसन जितने भी इस वक्त दुनिया में इस्लामी ममालिक हैं, माशी तौर पर बदहाली की तरफ जा रहे हैं, तनज़ली की तरफ जा रहे हैं। और लोग जो है वो इस तरह जो है वो माशी दलदल में फंसे हैं कि वो अब उनके लिए पढ़ना पढ़ाना ये सारी चीज़ें अब पीछे, बहुत पीछे जा रही हैं। तो इसलिए हमें मुख्तसर ऐसी मजालिस का इनेकाद करना बहुत ज़रूरी हो गया है कि अपनी नौजवान नस्ल को मुख्तसर वक्त में हम किसी तरीके से बेदीनी से, इल्हाद से उनको सीधे रास्ते की तरफ लाएं। तो ये इसी सफ़र का एक आगाज़ है। इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह हम सब के लिए ये सफ़र जो है बहुत कारआमद साबित होगा। जो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, मुझे उम्मीद है कि मेरा अपना ईमान भी मजबूत होगा, और ये भी यकीन है उन लोगों के भी ईमान में ताजगी पैदा होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जो भी हमारे मकासद हैं, अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए, हम इस सिलसिले को हाँ, हमेशा जारी रख सकें। हाँ। सुफहा जो है वो बेवकूफ़ी, मैंने मकसद समझा दिया है आपको कि वो जी, क्यों इसको बेवकूफ़ी समझते थे। जी, जी, और फिर अ, दूसरी आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया कि वो जब मोमिनीन के सामने जाते थे तो कहते थे हम आपके हैं। जी, जब मुनाफिकीन के सामने, जब अपने दूसरे कुफार के सामने जाते थे, तो वो कहते थे हम तो आपके हैं, उनके साथ मजाक करते थे। तो दर हकीकत अल्लाह ताला फरमाते हैं ये मजाक वो मोमिनीन के साथ नहीं कर रहे, बल्कि अल्लाह उनके साथ मजाक कर रहे हैं। ये इसकी कैफियत का इजहार हमने पहले दो मजालिस में बयान कर दिया था। जी, जी, वो अपने आप में ये समझते हैं कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत पीछे अल्लाह तबारक व तआला, क्योंकि दिलों का मालिक तो वही है, जी, जी, अल्लाह तबारक व तआला ये कर रहे हैं। हमारे एक बुजुर्ग हैं, वो कहा करते थे जब इंसान ये समझता है कि मैं मसरूफियत की वजह से मैं नमाज नहीं पढ़ सका, जब मुंह से ये अल्फाज निकालता है, एक तो वो अपने लिए बददुआ कर रहा होता है। अल्लाह, बददुआ, ये दुकान है या जो भी जॉब है, वो ये कह रहा होता है कि किसी की वजह से मैं नमाज नहीं पढ़ सका, यानी कि अगर ये ना होती तो मुझे नमाज की तौफीक मिल जाती। एक तो वो अपने लिए बददुआ कर रहा है, दूसरा वो ये समझता है कि मैं नहीं पढ़ रहा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी से नाराज होते हैं, सबसे पहली चीज जो उससे छीन ली जाती है वो हिदायत होती है। अल्लाह रिस्क नहीं छीनते। अल्लाह, सबसे पहली चीज जो इंसान से जब अल्लाह नाराज होते हैं, हिदायत छीन लेते हैं, उससे अच्छे और बुरे की तमीज छीन लेते हैं, हलाल और हराम का फर्क छीन लेते हैं, उससे कभी भी जिंदगी में जो भी गलतियां होती हैं उस पर निदामत छीन लेते हैं। ये अल्लाह की तरफ से सबसे पहला जो उस आदमी पर अजाब नाजिल होता है, ये होता है हिदायत की तौफीक मिट जाती है। जब भी इस किस्म के लोग इस किस्म की बातें मुंह से निकालते हैं, तो उनकी बातें सुनकर एक पूरी झरझरी महसूस होती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको कहाँ ला खड़ा कर दिया है। यानी हिदायत छिन जाना, ये मैं तो समझता हूँ कि सबसे बड़ी नाकामी है जब किसी आदमी की हिदायत छिन जाए। और अल्लाह, मुनाफिक आदमी के साथ यही होता है, अल्लाह उससे हिदायत छीन लेते हैं। वो अपनी दुनियावी जिंदगी में बहुत आपको खुश खुरम नजर आएगा, उसका रिस्क भी वसी होगा, लेकिन आप ये सब अल्लाह की जो हिकमत है, अल्लाह की जो सुन्नत है, उस पर इंसान जब गौर करता है तो समझ आता है कि अल्लाह जो सबसे पहले छीनते हैं वो हिदायत छीनते हैं, अल्लाह तबारक व तआला। इसलिए आप देखें जब हम दुआ मांगते हैं, रिज्क, वो सारी चीजें वो सानवी दर्जा रखती हैं, लेकिन हर नमाज की हर रकात में अल्लाह ताला ने जो हमें हुक्म दिया है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, वो हिदायत है। हिदायत जिसको मिल जाती है, फिर वो दुनिया की सारी भलाइयां उसे मिल जाती है।
جسے ہدایت چھن جاتی ہے ایسے سمجھے اس سے دنیا کی ساری بھلائیاں اللہ نے چھین لی. جی سر، آپ نے سر اس پہ بڑا اچھا ایک پوائنٹ کا اضافہ کیا کہ لا الہ پہ لوگوں کو جو ہے وہ سفر، علمی سفر جو ہے وہ شروع کر دینا چاہیے. اکثر سر ہم جب میں جب اسٹوڈنٹ لائف میں، کیونکہ میں نے چین سے اپنی ڈگری مکمل کی، تو وہاں پہ جب نئے دوست آتے تھے، اسٹوڈنٹس آتے تھے، انہیں ہم بتاتے تھے یار آپ فلاں کام جو ہیں یہ ان جگہوں پہ آپ نہ جایا کریں، اور یہ کام آپ نہ کیا کریں. تو ان میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ نوجوان لڑکے پہلی دفعہ جب باہر نکلتے ہیں تو وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ نا، جو بندے کو نا زندگی میں ہر کام کر کے دیکھنا چاہیے. یعنی ہر وہ الٹا کام جن سے انہیں روکا جا رہا ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ بندے کو نا ہر کام ایک دفعہ نا کر کے دیکھنا چاہیے. اچھا، وہ ایک دفعہ کرنے کے چکر میں وہ کئی لوگ اس کے عادی ہو گئے، کئی لوگوں نے وہ سارا معاملے میں سے گئے، لیکن وہ کرنا ایک ہی دفعہ چاہ رہے تھے. اچھا، لیکن اب جب سیدھے کام کی طرف انہیں بلایا جاتا ہے کہ یار قرآن بھی ایک دفعہ پڑھ کے دیکھ لو ترجمے کے ساتھ، فلاں کام بھی ایک دفعہ کر کے دیکھ لو، نماز دل لگا کے اس کا ترجمہ یاد کر کے فوکس کر کے پڑھ کے دیکھ لو، کیونکہ ہم نیت میں بھی یہی کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی، کہ میں پوری طرح یکسو ہو کر اللہ کے سامنے، تو یکسو ہو کے نماز بھی. تو وہ جو ہے یعنی الٹے کاموں میں ہم کہتے ہیں کہ یار ایک دفعہ کر کے دیکھ لینا چاہیے. تو جو صحیح کام ہوتے ہیں ان میں ہم پرائے بھی نہیں اس طرح سے کرتے. سر یہ جو پہلی آیت ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ اس طرح ایمان لے کے آؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لے کے آئے. تو یہ صحابہ کرام کی طرف ایک تو اشارہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بارے میں کہ میں معلم بنا کے بھیجا گیا. اور یہ بہت بڑی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بچے، بوڑھے، بچے سب بیٹھتے تھے، ہر عمر کے لوگ، اور ان سب کو سمجھ آ رہی ہوتی تھی. آپ ایک استاد کے طور پہ دیکھیں کہ کتنا مشکل کام ہے کہ آپ کے سامنے مختلف ایج گروپ کے لوگ بٹھا دیے جائیں اور آپ کو کہا جائے کہ کسی ایسے ٹاپک پہ بات کرے کہ ان سب کو سمجھ آئے. یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تھی، اور انہوں نے اسی لیے فرمایا کہ میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں. اور آپ اتنے اسٹرانگ، اتنے مضبوط آپ معلم تھے کہ آپ نے صحابہ کرام کی ایسی تربیت فرمائی کہ وہ جو ٹیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ کے گئے، اس ٹیم نے ایسا ڈلیور کیا کہ پوری دنیا میں ایسا آج تک تاریخ میں کوئی ٹیم ڈلیور نہیں کر سکی. اس ٹیم کی ڈلیور کرنے کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ بڑی اہم وجہ تھی سر، کہ اس ٹیم کے ڈلیور کرنے کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ وہ واقعی ایمان لے آئے. ان کے ایمان کا لیول جو تھا وہ بہت اعلیٰ تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے اسٹرانگ ٹیچر تھے کہ آپ نے ان کی ظاہر و باطن کی تربیت منٹوں میں آپ نے فرما دی. اور وہ ظاہر و باطن کی جب تربیت ہو گئی، وین کلیئر ہو گیا، تو اس کے بعد پھر اس ٹیم نے ڈلیور کیا. اور آپ دیکھیے کہ اسلامی تاریخ میں مسلمان اس وقت تک ڈلیور کرتے رہے ہیں کہ جب تک وہ اسٹیج پہ رہے ہیں کہ ان کے باطن کی تربیت کرنے والے موجود رہے ہیں ان کے ساتھ، اور ان کے ظاہر و باطن میں جب جب یہ بیلنس آتا رہا ہے تو مسلمان تب جو ہے وہ انتہائی اسٹرانگ ہوتے رہے ہیں. یورپ نے اس کے مقابلے میں ایک نقلی چیز لے آئے یورپ والے. مجھے ایک اسٹوڈنٹ میرا کوشچن پوچھتا ہے، مجھے کہتا ہے کہ سر یورپ اور امریکہ والے جو ہیں وہ اخلاقیات میں ہم سے بہت آگے ہیں، ہم تو بہت پیچھے ہیں آج کل. تو میں نے اس کو روکا اور میں نے اس کو کہا بیٹا، اخلاقیات میں وہ آگے نہیں ہے، وہ ایتھکس میں آگے ہیں. ایتھکس ہوتا ہے رکھ رکھاؤ، اخلاقیات ہوتی ہیں آپ کی جو موریلٹی جسے ہم کہتے ہیں. اچھا، ایتھکس میں کیا آتا ہے؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو اس بات کی. سر فرض کریں آپ کا ایک بزنس ہے، آپ کی ایک دکان ہے، آپ کا گاہک کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ دوبارہ آپ کے پاس آئے گا؟ اپنی بےزتی کرانے نہیں آئے گا نا. وہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ مجھے اپنا سامان بیچنے کے لیے اپنا رویہ ٹھیک کرنا پڑے گا، تو آپ نے ایک نقلی سا رویہ اپنے اوپر چڑھا دیا اور آپ اس رویے کی بات کرتے ہیں. جیسے ہی گاہک آتا ہے آپ اس کو جی گڈ مارننگ اور اس سے حال چال پوچھتے ہیں، جب جاتا ہے آپ اسے کہتے ہیں گڈ بائے اور ٹیک کیئر، ہیو اے لولی. میں میں عرض کرتا ہوں، جی جی. آپ نے
यकीनन मेरी वो पोस्ट नहीं पड़ी होगी, जी जी। वो कई साल पहले की पोस्ट है मेरी। जी जी। बिल्कुल भी नहीं, यही मिसाल मैंने लिखी। जी जी जी। माशाल्लाह। इसको मैंने लिखा प्रोफेशनल अखलाक। जी जो इस्लामी जो डिमांड है हमसे, वो और अखलाक है। मैंने फिर यही मिसाल लिखी कि जब एक आदमी दुकानदार अपना सामान बेचने के लिए आपके पास जाते हैं, वो आपको भाई कहता है, जी। जी और औरतों को माँ कहता है, बाजी कहता है। जी। अगर उस दुकान से आप कुछ न लें, फौरन ही जब वहां से जब मुड़ते हैं उसका रवैया ही बदल जाता है, पीछे आपको गालियां निकालता है। ऐसे ही। तो उसका वो जो इखलाक था, वही आप बता रहे हैं, वो अपना सौदा बेचने के लिए था। जी और ये बहुत आसान भी है, ये परखना जो यूरोप के बार बार मिसालें लोग देते हैं, बहुत आसान है। उनके अखलाक की का एक दायरा है खास। उस दायरे से निकल के उनके आप बदअखलाकियां आप पूरी दुनिया में देख सकते हैं। उन्होंने एक तरफ वो बहुत रहमदिल हैं, आप देखेंगे जानवरों को भी मारने के उनके यहाँ कवानीन हैं। वो जितने भी जानवर हैं उन्होंने उनको कितने अच्छे से, बाकायदा डॉक्यूमेंट्रियां बनी हुई हैं। जी और किसी चीज को भी नहीं मारते, वो बच्चू है, सांप है, ये है, वो है। और दूसरी तरफ देखें आप, जब उस दायरे से बाहर निकलते हैं, तो उन्होंने दुनिया में क्या कुछ नहीं किया। जी। जी करोड़ हा लोग पिछली सदी में उन्होंने करोड़ों हा लोग मारे, तो वहां उनका अखलाक नजर नहीं आता हमें। करीब ही हमारे हमसायों और ममालिक में उन्होंने क्या किया, तो उनका एक अखलाक अब देखें। एक तरफ तो वो सच्चे हैं, ठीक है, क्योंकि अब दूसरी तरफ ये है कि आप यूरोपियन जो सिस्टम है उनका फैमिली सिस्टम, अब उन्हें वहां जाके देखें, आप तो फैमिली सिस्टम रहा ही नहीं है उनका। ऐसे ही। वहां अगर आपका बच्चा बलौगत के बाद अगर रहना चाहता है, तो वो भी किराया देगा। ऐसे ही। एक मियाँ बीवी सफर करते हैं अगर एक अपना एक ही बस में, एक ही ट्रेन में, तो वो दोनों अलग अलग अपने अपने पे करते हैं। यहाँ तो आप देखें, तो ये जो हमें नजर आता है वो अखलाकियात वही हैं जो आप बता रहे हैं। वो अखलाकियात वो नहीं है, वो प्रोफेशनल है। उन्होंने अपना एक सौदा बेचना है, जी जी। वो जरूरत है उनकी। जी आप फरमाएं। जी। तो एथिक्स में यही फर्क होता है कि एथिक्स आप ऊपर ऊपर से दिखा रहे होते हैं, जैसे कि कोविड के दिनों में ऑस्ट्रेलिया हम्म, में जो लोग टॉयलेट पेपर्स पे लड़े हैं, जो टिश्यू पेपर होते हैं उस पे, क्योंकि वो सामान उतना नहीं आ रहा था तो लोग लड़ पड़ते थे शॉपिंग सेंटर्स के अंदर कि ये मुझे दो, एक बंदा 10 लेके जा रहा है उसको पकड़ लिया। तो असल में जो इखलाकियात हैं वो आपकी अंदर की हालत है। अगर यहाँ पे ना बड़ी एक मैं मिसाल दिया करता हूँ कि अक्सर औकात ना कोई बहन आती है ना अपने घर में आती है ससुराल से, तो वो कभी भाइयों के साथ को बदतमीजी कर दे तो भाई एहतजाजन अम्मी से कहते हैं कि देखें जी इसका क्या हाल है। तो अम्मी आगे से कहती हैं "और तुम लोगों के साथ ही तो करनी होती है, उन्होंने अपने ससुराल में बड़ी अच्छी है"। देखिए, जो अच्छा बंदा होता है ना वो हर जगह अच्छा रहता है। अच्छा बंदा जो है वो हर जगह ही अच्छा रहता है। ये नहीं है कि वो उसको अच्छा बनने के लिए अपना ससुराल या मेके की जो है ना वो जरूरत पड़ती है। तो ये हमने असल में अपने हमारे मुआशरे में भी कुछ लेवल सेट कर दिए। मतलब घर से जा रही है बेटी तो उसको, या बेटा या जो भी है उसको हम समझा रहे हैं यार दूसरों के घर में ये ना करना, या उधर जा रही हो तो इस, क्योंकि हमने उन्हें तैयार नहीं किया, हमने उनकी अखलाकियात को रेडी नहीं किया, इसलिए हमें बकायदा इंस्ट्रक्शंस की लिस्ट बतानी पड़ती है। हमने मेहनत नहीं की उनकी अखलाकियात पे। और सर इखलाकियात जो है वो बताने से आती नहीं है, वो करने से आती है। मैंने, मेरे से ना एक बंदे, एक मेरा पेशेंट था और उसने मुझे ना, उसके बच्चे के साथ कुछ प्रॉब्लम्स थे, तो उसने मुझे काफी सारे प्रॉब्लम्स बताए। तो उसने कहा कि मुझे आप हल बताएं इसको हम ठीक कैसे करें। तो मैंने उसको कहा कि आप बच्चे में कोई भी चीज आप, कहता है कि मैं अपना जो बच्चा है उसको कैसे इस तरह का बनाऊं, एक उसने विजन अपना बताया। तो मैंने उसको कहा कि आप वैसा खुद बन जाए, आपका बच्चा 7 से 10 साल के बाद वैसा ही बन जाए। मैंने कहा आप वैसा खुद करना शुरू कर दें। आप चाह रहे हैं आपका बच्चा नमाज पढ़े, आप खुद पढ़ना शुरू कर दें उसके सामने। आप चाह रहे हैं आपका बच्चा झूठ ना बोले, आप झूठ ना बोलें उसके साथ। आप चाह रहे हैं कि सर इसमें बड़ी एक, मैं बड़ी आपको मजे की एक बात बताऊं अपनी जिंदगी की मिसाल से कि
میری جو بڑی بیٹی ہے وہ 4 سال کی ہونے والی ہے. تو اس کو جب میں کہتا ہوں نا، میں جب باہر جا رہا ہوتا ہوں تو میں اس کو کہتا ہوں کہ تمہارے لیے فلاں چیز آج لے کے آؤں گا، تو وہ میرے سے آگے سے کوشچن نہیں کرتی کہ واقعی آپ لے کے آؤ گے، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ یہ لے کے آئے گا. اور رات کو ایسا ہوا ہے کہ ساری دکانیں بند ہو گئی اور میں کہیں پیٹرول پمپ سے دور سے 24 آور شاپ سے اس کے لیے وہ چیز ڈھونڈ کے لے کے آیا، صرف اس اس لیے کہ کہیں اس کو یہ احساس نہ ہو کہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ یہ کرتا نہیں ہے. تو یہ کافی ساری چیزیں ہیں کہ ہم اگر ان کو لے آئیں اپنے نوٹ میں، کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں میں منافقت نہ آ جائے، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ سچ بولیں، تو ہم وہ کام خود کرنا شروع کر دیں. 7 سے 13 سال کا عرصہ لگتا ہے جس میں عادتیں جو ہیں وہ دیکھ دیکھ کے تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، انلیس کہ وہ بندہ کسی ضد پہ نہیں اڑا ہوا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں آپ کچھ بات بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی آپ جتنی مرضی دلیلیں دو، میں یہ بات نہیں سمجھوں گا، میرے لیے یہ بات جو میں نے کہہ دی ہے وہ ویسے ہی ہے. اسی میں اللہ تعالیٰ وہ جو آیت نمبر 15 میں فرما رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے، کہ جب آپ نے جو ہے وہ ضد کا خول اپنے ارد گرد ایک قائم کر لیا، آپ نے وہ بنا لیا کہ بھائی میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، اس کے بعد اس میں گنجائش نہیں ہے. جب آپ گنجائش کو نکال دیتے ہیں چیز میں سے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کا لاک لگ گیا ہے. وہ جو کہہ رہے تھے نا سیل لگ گئی ہے اس چیز پہ، وہ دلوں پہ جو لاک لگ جاتا ہے وہ لگ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ جو مرضی کرتے رہے. پھر سرکشی اور اس میں بہکاوے میں آپ کو آپ کا نفس ہی بتاتا رہتا ہے کہ تم جو ہو نا بڑے ثابت قدم آدمی ہو، کہ جو ہے نا کوئی کہ ڈیٹ چیز پہ جو ہے نا ثابت قدم رہے ہوئے ہو اور اسی طرح قائم رکھنا اپنی زندگی میں. اور لوگ 100 100 سال اسی طرح گزار دیتے ہیں. جی سر، آپ فرمائیے گا آپ. جی، ایک تو یہ ہے کہ جس طرح کہ آپ نے فرمایا تعلیم، اور دوسری چیز ہے تربیت. جی جی اس پر آپ نے توجہ دلائی اور بہت اہم اہم بات بھی فرمائی آپ نے. میں عمومی طور پہ کہا کرتا ہوں کہ تعلیم جو ہے وہ پڑھانی پڑتی ہے، تربیت دکھانی پڑتی ہے. واہ. اور یہ تو جو آپ نے جو بات کہی ہے، بہت میں آپ کو آپ کی بات کی تائید کے طور پر حضرت علی کا قول ذکر کرتا ہوں. حضرت علی سے بھی یہی پوچھا گیا تو حضرت علی نے بہت مختصر اور جامع جواب دیا کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ آپ کی اولاد نہیں کرے گی، بلکہ آپ جو کریں گے آپ کی اولاد وہی کرے گی. واہ. تو یہ بچوں میں کیونکہ وہ جب تک کسی چیز کو دیکھتے نہیں ہیں اس وقت تک اس پر عمل نہیں کرتے. اور تیسری چیز جو میں اس موقع پر کہنا چاہتا ہوں کہ تربیت اور اطاعت پر انسان کو کیسے لائے. ہمارا تصوف کا یہ سب سے اہم جو ہے، ایسا سمجھیں جو صوفیاء کی رام ہیں ان جی کے ہاں سب سے پسندیدہ جو موضوع ہے وہ یہی ہے، اطاعت پر کیسے لائے. اطاعت میں نے پچھلے دنوں میں کچھ لکھا بھی تھا، آپ نے بھی اس کو پڑھا تھا. جی جی اطاعت کسی آدمی کو اطاعت پر لانے کے 3 طریقے. بالکل. علمی طور پر، یعنی کہ دلائل کے ذریعے اسے قائل ہوں، کیا جائے اور وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، جی آپ جی کی دلائل قوت کے آگے ہار جائے اور جی اطاعت پر مجبور. اور دوسرا ہے اطاعت کا درجہ یہ کہ آپ کی شخصیت کا روب ایسا ہو کہ خوف کی وجہ سے وہ بندہ اطاعت پر مجبور ہو جاتا ہے. اب جو یورپین معاشرہ ہے اس میں انہوں نے قانون کو اس قدر انہوں نے فوقیت دی ہوئی ہے، انصاف اس قدر انہوں نے، انصاف کا جو پیمانہ ہے اس قدر ہوں، مضبوط ہے ان کا کہ اسی خوف نے ان کو اطاعت پر مجبور کر دیا ہے. بالکل. اگر وہ وہاں چوریاں نہیں کرتے تو ان کا قانون سخت ہے. اگر وہ کہیں پہ کوئی ایسے جرائم نہیں کر رہے تو انہیں پتہ ہے قانون کی گرفت بہت سخت ہے. جی جی اور کسی پڑھے لکھے معاشرے میں اگر کوئی آدمی بہت ہی، جیسے جاپان ہے، اگر وہ جی جاپان ہے بھی دہریہ، اس کے باوجود بھی وہاں آپ دیکھیں گے لوگوں کے اندر اخلاق، لوگوں کے اندر ایمانداری. اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ تعلیم یافتہ ہیں. جی علم جی بھی اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ لوگوں کو بے راہ روی سے، جرائم سے روک دے. یہ علم کے اندر ایک خاص اپنی صلاحیت ہے. لیکن سب سے جو مؤثر ترین طریقہ ہے اطاعت کا وہ محبت ہے. واہ. اسلام کا مزاج یہی ہے.
اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اللہ کی جو انسان اطاعت کرتا ہے، رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے، تو وہ کیا ہو؟ اطاعت، اطاعت محبت کی بنیاد پر. قل ان کنتم تحبون اللہ، واہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم، میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے. تو واہ یہ اللہ کے محبوب بننے کا نسخہ جو ہے وہ اطاعت ہے. اور اطاعت کس طریقے پر کی جائے؟ اللہ سے محبت ہو. تو یہ سب سے پسندیدہ موضوع ہے اہل صوفیان کرام کا، کہ وہ تربیت اس انداز سے کرتے ہیں کہ اس بندے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو. اور واہ محبت اس قدر مضبوط ترین چیز ہے کہ وہ خوف بھی ایک سطح پہ آ کے بجھاتا رہتا ہے، علم بھی کبھی کبھی دوسری طرف غلط دلیل آ گئی تو وہاں ہار جاتا ہے، لیکن محبت نہیں ہارتی. واہ صحابہ کرام کے دل میں جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق بنایا تھا، وہ نہ خوف کی بنیاد پر تھا، نہ ابتداء علم کی بنیاد پر تھا. صحابہ کرام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تعلق بن گیا تھا. واہ اب حضرت بلال حبشی دیکھیں، بلال حبشی کے سامنے کون سے علمی دلائل ہے؟ جی حضرت بلال حبشی کے سامنے کون سے علمی دلائل تھے؟ یہ حضرت بلال حبشی کے سر پر کون سا ایسا روب تھا، خوف کی کون سی ایسی سطح تھی جو ان کو رسول اللہ کی اطاعت پر مجبور کر رہی تھی؟ بلکہ الٹا، غالب تو وہ لوگ تھے جن کے وہ غلام تھے. خوف تو ان کا تھا، دلائل بھی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو گرم ریت پر لٹایا جا رہا ہے، ان کے سینے پر پتھر رکھے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ شخص واپس نہیں پلٹ رہا. تو کیا چیز تھی؟ وہ محبت تھی. بالکل سر محبت تمام چیزوں سے بڑھ جاتی ہے. تو ہمیں آج اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ ہم نوجوانوں کی طرف، اچھا وہ کیسے پیدا ہوگی؟ اس کے لیے انداز ہمیں مثبت اپنانا ہو. اب یاد رکھیں کہ ہمارا جو تبلیغ کا انداز ہے یا کسی کو سمجھانے کا انداز ہے، وہ دو طریقے ہیں اس کو. سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ تنقیدی، فوراً ہی اس کے اعمال پر تنقید شروع کر دیں. تم نے یہ کیوں کیا ہے؟ تم نے اپنے پانچے جو ہے نا مسجد میں آنے والے نوجوان سے یہ کہہ دے کوئی آدمی، تم نے کیوں لٹکائے ہوئے ہیں؟ تم نے آج نکر کیوں اپنا اپنا شرٹ کیوں پہنی ہوئی ہے؟ تمہاری فلاں چیز تنگ کیوں ہے؟ تم نے آج وضو غلط کیوں کیا ہے؟ ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ ہے وہ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. حسنین کریمین، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ ایک دفعہ نوجوان تھے، بچے تھے، دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی وضو کر رہا ہے لیکن غلط کر رہا ہے. اب یہ دونوں آپس میں کہنے لگے ہم اس کو کیسے سمجھائیں، عمر میں ہم سے بڑا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ جب ہم انہیں کہیں گے تو یہ شرمسار ہوگا، جی جی ہو سکتا ہے یہ ہماری بات مانے بھی نہ. تو انہوں نے اس سے کہا کہ اے بابا، ہم دونوں بھائیوں میں آپس میں مقابلہ لگا ہے، پہلے میں وضو کرتا ہوں آپ دیکھیں، اور یہ وضو کرتا ہے اسے دیکھیں، ان میں سے اچھا وضو کس نے کیا ہے. تو پہلے حضرت حسن نے کیا، وہ دیکھتا رہا، پھر حضرت حسین نے کیا. دیکھنے کے بعد وہ شخص رونے لگا، کہا کہ تم دونوں نے ٹھیک کیا ہے، میں نے غلط کیا. واہ اب یہ طریقہ ہے. جب کسی بھی آدمی کو ہم گناہ میں ملوث دیکھیں تو اس کو بھی راہ راست پر لانے کے یہی دو طریقے ہیں. ایک ایک گلے لگا کر اپنے ساتھ بٹھانا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا صحابی تھا جس کو شراب کی عادت پڑ گئی. ایک دفعہ اسے کوڑے مارے گئے، پھر چند ہفتوں کے بعد دوبارہ پکڑا گیا، کوڑے مارے گئے. تو ایک دفعہ کوڑے کھانے کے بعد ایک صحابی نے اس پر تان کیا، طنز کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس صحابی کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا اور کہا تمہیں پتہ بھی ہے یہ مجھ سے کوڑے کھانے کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے. واہ بس یہ ایسا جملہ تھا، کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر وہ صحابی کبھی بھی شراب کے قریب نہیں گئے. واہ تو یہ ایک طریقہ ہے. تو نوجوانوں کے لیے موجودہ دور میں تو یہ آج کل میں نے ذہن بنایا ہوا ہے کہ کسی بھی طریقے سے وہ بچہ نماز پڑھ رہا ہے، رفع یدین کر رہا ہے، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے، کسی بھی طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، نماز تو پڑھ رہا ہے، جی جی اسے نماز پڑھنے دیں. بجا یہ ساری چیزیں جو ہے نا بعد میں ٹھیک کی جا سکتی ہیں، لیکن اگر آپ نے اسے روک دیا
میں بالکل ایک واقعہ میری اپنی مسجد کا ہے. جی جی یہاں چونکہ ماحول ایسا ہوتا ہے کہ یہاں نماز کی پابندی نہیں ہوتی لوگوں میں. ایک نوجوان ہمارے محلے کا تھا، اور آوارہ قسم کا. اس کے ماں باپ نے اس کا ویزا لیا اور اس کو سعودی عرب بھیج دیا. جی سعودیہ میں اس وقت ماحول تھا، اور نمازوں کا اوقات کی پابندی ہوتی تھی. 3 4 سال کے بعد آیا تو نمازی بنا ہوا. جی جی اب جب نماز اس نے وہاں سیکھی، وہاں پڑھی اس نے، تو وہاں جو ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ آمین بالجہر کہتے ہیں. جی جی جب ہم الحمدللہ رب العالمین ولا الضالین پڑھتے ہیں تو سارے زور سے کہتے ہیں آمین. جی جی تو مسجد جمعے کی نماز تھی، وہ نوجوان اگلی صف میں تھا. جب میں نے کیا ولا الضالین تو اس نے زور سے کہا آمین. تو قریب کھڑے ہوئے ایک بوڑھے آدمی نے اسے کوہنی ماری. ہم، اچھا، دوسری رکعت میں بھی اس سے بھی زور سے کہا. اس کو پھر اس نے زیادہ زور سے کوہنی ماری. سلام کے بعد وہ بوڑھا آدمی اسے الجھ پڑا کہ اگر تم نے یہ بدماشی یہاں کرنی ہے تو پھر دوسری مسجد چلے جاؤ. ہم، اب اس آدمی پر ایسی چوٹ پڑی، پھر میں نے اسے مسجد نہیں دیکھا. اللہ مسجد بدل دی ہو، اس نے پتہ نہیں ہے، نماز پڑھتا بھی ہے نہیں نہیں پڑھتا، لیکن اس انداز نے اسے مسجد سے دور کر دی. تو اس لیے ہمیں تربیت کرنی ہے تو اس انداز میں کرنی ہوگی. ایک تو تربیت دکھانی ہوگی، دوسرا اللہ کے قریب کرنا ہوگا، محبت دلانی ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی، نہ کہ اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا پیدا کرے. جی. جی سر. سر اس کو ہم انشاءاللہ وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ جی. دیکھیں، نہ تو حکمیہ عزت ہوتی ہے، نہ حکمیہ اطاعت ہو سکتی، اور جی. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ محبت سے ہی کرنی پڑتی ہیں. اور منافقت اور ایمان، یہ منافقت آتی بھی ہمارے اندر پریکٹس کرنے سے ہے، یعنی ہم عمل ایسے کرتے ہیں کہ منافقت آ جاتی ہے، اور یہ جاتی بھی پریکٹس کرنے سے ہے. یعنی اس کے اگینسٹ لڑنا پڑتا ہے آپ کو، اس کے اگینسٹ پریکٹس کرنا پڑتی ہے، تو یہ آپ کے دل سے چلی جاتی ہے. سیم اسی طرح ایمان، ایمان کے لیولز کو بڑھانے کے لیے بھی آپ کو پریکٹیکل کرنا پڑے گا، اس کی پریکٹس کرنا پڑے گی، تو اس کے بعد آپ ایمان کے اس درجے پر پہنچ جائیں گے. تو جو آیات آج ہم نے پڑھی ان کی میں ایک دفعہ پھر سے تلاوت کر دیتا ہوں، اور انشاءاللہ پھر اس سیشن کا اختتام کریں گے. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا بے وقوف لائے ہیں؟ خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بے وقوف ہیں لیکن جانتے نہیں. اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ان سے مذاق کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں بڑھا دیتا ہے. English translation. And when it is said to them, believe as people have believed, they said, should we believe as the foolish have believed? Unquestionably, it is they who are foolish and they do not know it. And when they meet those who believe, they say, we believe. But when they are alone with their evil ones, they say, indeed, we are okay. Indeed, we are with you. We were only mockers. Allah mocks them and prolongs them in their transgression while wander blindly. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. تو انشاءاللہ آج کے سیشن کا یہاں پہ اختتام کرتے ہیں. اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے دعاؤں کی درخواست. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.